ذرا وہ اسکرین شاٹ دکھا دیں جی عارف علوی صاحب کا جو ویکسین کا نمبر ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 116 پر SMS کریں, وزارت صحت کی جانب سے آپ کو مل جائے گا تصدیقی پیغام. نیچے میرا پیغام دیکھیں, میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں, قطار نہیں توڑوں گا. اور نیچے 420 لکھا ہوا ہے. اب یہ جو 420 ہے اس میں 4 2 0 آدھا وہ نظر آ رہا ہے. باقی اب یہ کس نے یہ نمبر کیسے الاٹ ہو گیا جناب عارف علوی صاحب کو 420؟ کیا ہم عام گفتگو میں ہم کیا کہتے ہیں 420 کہ کون ہوتا ہے 420 اس کا نمبر ہے؟ جیسے 10 نمبر اگر آ جائے تو کہتے ہیں 10 نمبر ہی ہوگی, پوری ایک کہانی بن جائے. حالانکہ بڑے شریف آدمی ہیں عارف علوی صاحب اور بڑے ماہر ڈینٹسٹ ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور پھر ایوان صدر میں بھی بڑا لو پروفائل اپنا آرام سے کام کر رہے ہیں. ٹیم اگرچہ ان کو کوئی ایسی اچھی نہیں ملی کہ کچھ ان کے جو اچھے کام ہیں ان کی کو اجاگر ان کو کر سکیں. بس وہی یاری باشی میں ہی اپنے وہ چند 5-8 دوستوں کے ساتھ ہی سب کچھ کرتے ہیں. عارف علوی صاحب بھی رات کو نکل جاتے ہیں گاڑی پر بیٹھ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانے وانے کھاتے ہیں. ایوان صدر کوئی زیادہ کوئی اتنا نہیں وہ کرتے. بہتر کام وہ کر سکتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل وہ ہے. لیکن مجھے اب یہ 420 کے نام کے ساتھ یہ لگانا کوئی شرارت لگتی ہے مجھے, یا اب کوئی اشارہ, میں کیا کہہ سکتا ہوں. رانا صاحب مجھے افسوس ہوا. دیکھیں وہ ایک شریف آدمی ہے, اچھے آدمی ہیں, اور ان کے ساتھ یہ اس طرح سے بلر کر کے اب پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ مطلب 420 نظر آ رہا ہے. 420 ہی اصلی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, ان کے ٹویٹ سے نکالا میں نے, ان کے آفیشیل ٹویٹ پر ہے یہ. میری گزارش سنیں نا, لیکن جو آپ نے بات کی یہ جس نے بھی کیا ہے, اگر میں کہتا ہوں کہ ایسے ہو بھی رہا تھا تو انہیں صدر مملکت کے منصب کا کچھ خیال کرنا چاہیے تھا. جنہوں نے بھی یہ نمبر لگایا ہے انہیں چاہیے تھا کہ اس سے بڑا غلط تاثر جاتا ہے, اور یہ صدر صاحب کی شخصیت جو ہے اس کو انہوں نے متاثر کیا ہے یہ نمبر لگا کر. بالکل یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اور یہ صدر صاحب کی جو ٹیم آپ کی بات کی ہے نا سمیع صاحب, آپ نے یہ دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ماضی کے صدور سے بہت مختلف ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انتہائی شریف آدمی ہے. منن شخصیت ہے ان کی, سماجی کاموں پر توجہ بھی دیتے ہیں, لیکن وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مؤثر ٹیم نہیں ہے. یعنی صدر مملکت کو انفارمیشن والے تو خاص طور پر آپ یقین کریں, اگر وہ شیخ رشید صاحب کے پاس ہوتے ہیں نا وہ انفارمیشن والے, تو وہ مرغا بنا کے ان کے روزانہ درگت کرتے کہ یہ تم نے کیا کیا. میں آپ کو صحیح بتا, کام ہی کچھ نہیں کرتے. شریف آدمی کھابا پارٹی ہے, ساری کھابا پارٹی. صاحب یہ بھی ان کی ٹیم کی ذمہ داری تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی نمبر آ رہا ہے تو اس کو فوراً 420 میں سے کیا رہنا صاحب؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ بہت بڑا, یہ 420 کا مطلب ہے فراڈ. اچھا, دفعہ 420 بھی فراڈ کی دفعہ ہے عدالت میں. گاڑی پہ نمبر نہیں لگواتا, کوئی نمبر نہیں لگواتا. آپ اپنی گاڑی پہ نمبر 420 لگوائیں گی؟ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں نمبر. ایٹ جی جی ماشاءاللہ, پتہ نہیں اب مارس مجھے کہ شاید ڈکیٹ تھا, کوئی ایسی چیز ہوگی بیچ میں. یہ سمیع صاحب یہ جو بات زمین پہ رہتی ہوں, یہ بڑی سنجیدہ توجہ کی متقاضی ہے. اس کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے کہ صدر مملکت Those who are responsible, President Alvi, a decent man, he should take action, اور پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا گیا. یہ بالکل ان کے نام کے ساتھ یہ نمبر, یہ کوئی نون لیگیا بھی وہاں بیٹھا ہو سکتا ہے. بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری نون لیگیا سے مجھے بات یاد آ گئی, آج پھر مریم نواز صاحبہ نے پاکستان کی عدلیہ پر اٹیک کر دیا. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بینچ, انتہائی آنریبل ججز, جسٹس گلزار, چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں, جسٹس عمر عطا بدیال, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس مشیر عالم, یعنی یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, یہ ان ججز پر مشتمل ہے. اور وہ جو معاملہ ہے اس کو بہت ہی سنجیدگی سے اور باریکی سے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آج جناب مریم نواز صاحبہ کی ذرا ٹویٹ چلائیے, یہ اتنا انہوں نے پھر حملہ کیا ہے مریم صاحبہ نے, میں تصور نہیں کر سکتا تھا. کیا کہہ رہی ہیں آج وہ کہ ECP like all institution is bound by Article 226 of the Constitution. It has categorically opined that open ballot cannot be the course for Senate elections since such would need a constitutional amendment. It would be wrong to use ECP's shoulder and lay it open. بھائی آپ یہ کیسے سپریم کورٹ کو یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ٹویٹ دیکھیں, دوسرا ٹویٹ یہ کہہ رہے ہیں
how can ECP rethink something that is enshrined in the Constitution? If it requires constitutional amendment, there is no other way it can be done. Supreme Court is requested to exercise extra caution and not do anything that will be conceived as defacing the Constitution on behest of someone. آپ الزام لگا رہی ہیں کیا جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کی وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ جو ججز ہیں یہ کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے، اور آپ وکیل بن کے آپ پارٹی بن سکتی ہیں، پارٹی ہیں اس میں آپ کا وکیل ہے، بنی ہوئی ہے، آپ اس میں جو بھی آپ کا موقف ہوگا آپ بیان کریں، لیکن آپ ہر ادارے کو جس طرح آپ نے پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی فوج کو جس طرح آپ نے نشانہ بنایا، اسی طرح پاکستان کی عدلیہ کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں۔ رانا صاحب یہ بہت، کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے یہاں پر، آپ نہیں تھے پروگرام میں، لیکن یہ ایک ٹینڈنسی بنتی جا رہی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ دھمکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، یہ کوئی اہم گفتگو نہیں ہے، کوشن، احتیاط سے کام لیں، یہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی کون ہے سمیع صاحب سپریم کورٹ کو ڈائریکشن دینے والی؟ یہ آپ دیکھیں یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور دیکھیں آپ نے جو بات پہلے کہی ہے کہ جس وقت ان کا دل کرتا ہے یہ افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتی ہیں۔ اب اور ان کے والد جو ہیں وہ سپریم کورٹ پر حملے کراتے رہے، سپریم کورٹ کے خلاف جی ٹی روڈ پوری پر جس قسم کی ہرزہ سرائی انہوں نے عدالت عظمیٰ کے بارے میں کی، اسی مشن کو لے اب دیکھیں عدالت عظمیٰ کے فاضل جج صاحبان کا یہ بینچ جو ہے 5 رکنی بینچ، یہ سارے جج جو ہیں سمیع صاحب انتہائی معتبر جج ہیں، اور بڑی محنت سے وہ اس کیس کو سن رہے ہیں اور ایک ایک پہلو کو جو ہے نا اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ محترمہ جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ ٹھوک دیا، یعنی کوئی حد ہوتی ہے یہ دیکھیں۔ اور اس بارے میں میری اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو لگام دی جانی چاہیے، اتنا کھلا نہیں ان لوگوں کو چھوڑنا چاہیے کہ جس کا جو دل کرتا ہے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف زہر اگلتا رہے۔ یہ کوئی طریقہ سمیع صاحب، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ کل بھی آپ نے بات کی تھی اس حوالے سے، اعلیٰ عدلیہ کا وقار، جو ایک طرف ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کی تضحیق نہیں کر سکتے، لیکن اس میں رانا صاحب بات یہ ہے کہ اب اس میں پھر جو آئین کے کسٹوڈین ہیں اس پہ ایکشن لینا بھی انہی کا کام ہے، ہم تو صرف ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، بالکل ہم یہ پوائنٹ کہتے ہیں نا۔ اور دوسری بات میں بتاؤں، یہ ایک اور معاملہ ہوا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو یہ رواں ہفتہ ہے آگے اس کا، اس میں انہوں نے خود یہ ریکویسٹ کی اپنے کسی مصروفیت کی وجہ سے کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اس کو پاکستانی میڈیا نے یہ چھاپنا شروع کر دیا کہ جی ان کو بینچ میں سیٹ نہیں دی گئی۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ ایک کلیریفیکیشن دی، 22 فیبروری سے جو بینچ کا جو شیڈیول ہونا ہے اس میں ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ میں شامل ہیں، وہ پورے شیڈیول سربراہی کریں گے 4 نمبر بینچ کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ پولیٹیشینز کے، پاکستان میں پولیٹیکل ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے اپنے جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جو گفتگو کر رہے ہیں، کوئی اس بات کا لحاظ نہیں کر رہا کہ اس سے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی جو آگے ایک تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ کوئی اس کو سنجیدگی سے، اس کو جو روکنے کے لیے آئین اور قانون میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل درآمد یا بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، کرنے دیں جی بات خود بخود ختم ہو جائے گی، اس سے تو انارکی پھیلے گی۔ کیا کہتے ہیں، اگر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو جناب وہ ان کو ہیرو بنانے والی بات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے آئین کو، قانون کو گالی دے کے، پاکستان کے اداروں کو گالی دے کے کوئی کیسے ہیرو بن سکتا ہے؟ رانا صاحب، سمیع صاحب دیکھیں، آپ نے جو بات کی نا اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل جو ہے انہوں نے بھی اس مسئلے پر ایک بیان داغ دیا، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مسئلے پر، کہ انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا۔ بھئی آپ پتہ تو کرو نا کہ وہ بینچ میں کیوں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے خود درخواست کی چیف جسٹس پاکستان سے کہ وہ اس ہفتے جو ہے نا چیمبر میں کام کرنا چاہتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔